ایک مولانا رضوان احمد صاحب یو کے سے پوچھتے ہیں کہ توکل علی اللہ سے کیا مراد ہے اور اس کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ توکل علی اللہ جو ہے نا، توحید کا تقاضا، اللہ کو ماننے کا حق اسی صورت میں ادا ہوتا ہے کہ آدمی پھر اس پر مکمل بھروسہ کرے۔ تو توکل میں یہ چیز بھی شامل ہے، چھوٹی نیکی نہیں کہ یہ کوئی نفلی نیکی ہے، دین کی بنیاد ہے کہ اللہ کو اگر مانا ہے تو اس پر پوری طرح اعتماد کرے، اس کی طرف سے جو دکھ سکھ آئے، تکوینی امور پیش آئیں، تقدیر جس کو کہتے ہیں، ایک تو ان پر راضی رہے، گلا اور شکوہ نہ کرے، دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات درست کر، مگر اگر حالات جو ہے نا ناگوار بھی ہوں تو سمجھے کہ جو کر رہا ہے نا وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا، جہاں دار دانت جہاں داستن، جو دنیا کو چلا رہا ہے وہ حکمران زیادہ بہتر جانتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو توکل اللہ کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی کو کوئی دکھ سکھ پیش آئے تو ہر حال میں راضی رہے، خوش رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے نا ان پر کبھی گرا پیدا نہ ہو کہ یہ حکم دین نے کیوں دے دیا، اس پر کامل اعتماد کرے کہ جس نے حکم دیے وہ بہت دانا ہے، حکیم ہے، اس لیے اس میں مسرت اور بہتری ہے۔ تو تکوینی امور ہوں، تقدیر، اس میں رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں دل میں کبھی یہ وسوسہ نہ آئے کہ دین نے یہ کیوں حکم دیا، اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں توکل اللہ کے خلاف۔ اگر اللہ پر کامل اعتماد ہے نا کہ وہ ہمارے امور کا اور معاملات کا بہترین وکیل ہے، اس کے سپرد ہیں، ہم نے اس کے حوالے کر دیے، جو کرے ہم اس پر خوش ہی خوش ہیں۔ یہ ایسا سدا بہار پودا ہے جو دریا کے کنارے ہے، جس کو خشکی سالی کا سامنا نہیں، ورنہ اپنی کوشش اور تدبیروں سے چاہے نہ کہ آدمی دکھوں سے نجات پائے تو پریشانی سے نجات نہیں پا سکتا، ساری عمر نہ وہ پریشانی کا شکار رہے گا، غم اور دکھوں میں گرا رہے، سکھ نہیں مل سکتا اس کو۔ سکون اور اطمینان کا یہی طریقہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو کرے سمجھ لے کہ اس کی طرف سے جو آتا ہے وہ برا نہیں ہو سکتا، وہ قدوس اور پاک خدا ہے۔ تو یہ توحید کا لازمی تقاضا، اگر توحید پر ایمان ہے تو یہ خود بخود پیدا ہوگا، اور اگر اس میں خامی ہے توحید کا عقیدہ درست نہیں، اللہ کی صحیح پہچان نہیں اسے حاصل۔